بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، کچھ آئینی معاملات ہیں اس کو بھی آج پروگرام میں زیر بحث لے کے آئیں گے۔ وزیر اعظم جموں کشمیر جو ہے، آزاد جموں کشمیر، سردار تنویر الیاس صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کرا دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہ ہی فنڈز ملے ہیں نہ ہی ہمیں سیکورٹی ملی ہے۔ اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کا کیا پلان آف ایکشن ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میاں محمد نواز شریف اپنے اہل خانہ سمیت مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر، جنید صفدر جو ہے، اور باقی ان کے کچھ فیملی کے جو اراکین ہیں وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ ان کی رائل فیملی سے ملاقات بھی ہوگی، اور اس کے بعد قطر جانے کی بھی اطلاعات موجود ہیں۔ کیا چل رہا ہے سعودی عربیہ میں؟ 6 سال کے بعد میاں نواز شریف وہاں پر گئے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ جو باتیں ہو رہی ہیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گولڈن جوبلی پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خصوصی اجلاس میں جو نیشنل اسمبلی کے اندر جس کا انعقاد کیا گیا، اس کے حوالے سے آج ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ انہوں نے دی، تفصیل بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا وہاں پر جانا جو تھا وہ مشروط تھا اس بات سے کہ وہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی سیاسی بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف جو ہے وہ آئین کی بالادستی کے حوالے سے بات کریں گے۔ 50th جو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، گولڈن جوبلی منا رہے ہیں 1973 کے آئین کی، صرف اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس کے اوپر بھی آج اپنے مہمانوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کریں صدیق الفاروق صاحب، مجھ سے سینئر رہنما ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے۔ گفتگو کا آغاز صدیق الفاروق صاحب، سر میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن والا جو معاملہ ہے، اوور آل اگر ہم اس کو پنجاب کے الیکشن کا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ہینڈز اپ کیا، انہوں نے کہا کہ جی آج جواب جمع کرایا، نہ ہمیں سیکورٹی ملی ہے نہ ہمیں فنڈز ملے ہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ قائم ہے۔ وفاقی حکومت ان کو کسی بھی صورت میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، محاذ رہے کسی کیفیت کے حوالے سے ہر شخص بات کر رہا ہے۔ آپ بڑی سین وائس ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بڑے ریئر لوگ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر، کانفرنٹیشن کے اندر جا رہے ہیں، انہی ججز، انہی بینچز، انہی عدالت کے بول بالا کا ذکر آپ بھی کرتے تھے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں سر، اب جو ہے انہی ججز، ایگزیکٹ انہی ججز کے خلاف جو ہے وہ جس قسم کی کیمپین جا رہی ہے آپ جانتے ہیں، میں کیا کہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتضیٰ ڈار صاحب، ہم کبھی بھی سپریم کورٹ یا عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہیں۔ ہم نے تو اگر کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آئین کی پابندی کریں، آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں۔ اب یہ جو معاملہ اس وقت خاصا متنازع بنا ہوا ہے، وہ یہ سپریم کورٹ کے اندر کا معاملہ ہے۔ بردر ججز کے درمیان معاملات چل رہے ہیں۔ 9 سے 7 جو بینچ تھا، جن میں 2 معزز جج صاحبان نے ایکیوز کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، چونکہ ان پر اعتراضات بہت تھے۔ پھر اس حوالے سے جو اطہر من اللہ صاحب نے فیصلہ جاری کر دیا، اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ تو ہم 4-3 کے فیصلے کے پابند ہیں، ہم 2-3 کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ بات ہم نے بتا دی ہے۔ اب سپریم کورٹ اپنے اندر معاملہ طے کر لے، کیونکہ پھر یہ 7 سے بھی پھر 5 ہوئے، وہ بھی اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ مجھے میری مرضی کے خلاف بینچ میں سے نکال دیا گیا۔ ایک مرتبہ بینچ بن جاتا ہے تو پھر یوں نہیں کو نکال سکتا، چیف جسٹس صاحب بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر ایک ساتھ اس میں الگ ہوئے، پھر دوسرے الگ ہوئے، 3 پہ آ کے معاملہ جو ہے۔ میرے سنیں، دیکھیں اس چیز سے نا ایگری بہت سارے لوگ نہیں کر رہے، لارجلی نہیں کر رہے، اور بہت سارے ایسے بھی جو آپ کے اتحاد کا حصہ ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑے سٹالورڈ ہیں، بڑے نام ہیں ان میں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، وہ کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے، یہ تو بالکل ہی غلط پکچر ہے جو پورٹرے کی جا رہی ہے۔ وہی ہوا ہے جو لاسٹ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے، دیٹ از واٹ ول پریویل۔ اب آپ کے اتحاد کا حصہ ہیں، اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، قانون کے ماہر ہیں، اب ان کی بات کو بھی ڈینائی کریں گے؟ دیکھیے، میں بہت سے معاملات پہ ججز میں اختلاف ہوتا ہے نا۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، یا اس سے پہلے 3-2 کے فیصلے آئے ہیں، یا ہم جس فیصلے کی 4-3 کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ججز آپ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر باہر کچھ وکلا جو ہے وہ اپنی رائے دیں اور اختلاف کریں تو اٹ از بٹ نیچرل، یہ فطری امر ہے۔ سارے ایک پیج پر تو نہیں ہوتے۔ لیکن سر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو لاسٹ اتھارٹی ہے اس کے جو آرڈرز ہیں اس کو انڈرمائن کر دیا جائے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے فیصلوں کے حوالے سے
अगर सारे वकला इकट्ठे होके भी अपनी राय देते रहें, फैसला तो जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वही फैसला होगा, वही माना जाएगा। इसमें तो हम कोई अलग सी बात नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है मैं सर इलेक्शन कराएं, पैसे दें, सिक्योरिटी दें। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्रदर जजेस में जो मामला है, इसको हल कर लिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। अभी आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है, तो उस रिपोर्ट में यही बताया है, वो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी मुलाकात कर ली है, उन्होंने बताया है कि अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब बड़ी लंबी मुलाकात हुई है, ऐसे आप जिनकी डायरेक्शन दे रहे हैं वो बजट में मंजूर शुदा नहीं है, उसको असेंबली में जाना है मंजूरी के लिए। अच्छा, फिर ये जो वजीर आजम है, अब फेडरल गवर्नमेंट वजीर आजम अकेले मंजूर नहीं कर सकते। ये मुस्तफ़ा इम्पैक्स जो केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके मुताबिक फेडरल कैबिनेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, उनसे मंजूरी फिर पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली मंजूरी देगी तब जाके पैसे देंगे, वरना IMF इतराज करेगा और बहुत से मुसीबत होगी, जैसे पंजाबी कहते हैं और कट्टे खुल जा सकते। चलें ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये टेक्निकल चीज़ है, हमारे पास माहिर कानून भी हैं, आरिफ चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो। चौधरी साहब, आपकी तरफ मैंने आना, लेकिन उससे पहले आलिया साहिबा से मैं एक ओपिनियन लेना चाहूँगा। आलिया साहिबा, आपने सुन लिया, बहुत सारी नून लीग की वॉइसेस ये कह रही हैं कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, जैसे हमें हुक्म सादिर होगा हम अमल कर लेंगे, जज साहिबान के आपस के मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट कर लें, और उसके बाद हमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब हैं, आफ्टर द कंसेंसस, तो हम क्यों नहीं अमल करेंगे, हमें तो कोई मसला नहीं। आप लोग बार बार इल्ज़ामात नून लीग पे लगा रहे हैं, हाउ वुड यू सी दिस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब मेरे जो भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए सदीकुल फारूक साहब, मैं सिर्फ इनको 2-3 बातें बता दूं। इनकी तो अपनी हुकूमत इस बात को मान चुकी है कि फैसला जो था वो 2-3 से आया था। किस तरह से, ये मैं बता दूं। आज जो चीज जो कल बिल पेश किए ना इनके वज़ीर खजाना ने नेशनल असेंबली में, उस बिल के अंदर लिखा गया है कि ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें ये कहा गया कि हमें 21 बिलियन रुपीस चाहिए फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। ये चीज क्या शो करती है? क्या इन्होंने उस फैसले को माना है? तो डायरेक्ट किया है ना कैबिनेट ने या हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को, छोड़ दे के ये ट्रस्ट की छोड़ दे के ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, एक और आईनी इदारा है, एक और आईनी इदारा जिसने कल पार्लियामेंट को ये कहा है कि मेरी मर्जी की कानून साजी करो। इसका मतलब है कि ECP इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट चाह रहा है और ये चाह रहा है कि उससे ये अथॉरिटी दी जाए कि वो इलेक्शन की डेट का यूनिलैटरली अथॉरिटी ये दी जाए कि वो यूनिलैटरली इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सके। दैट मीन्स कि ECP भी ये एक्सेप्ट कर चुका है कि जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर बिल्कुल ठीक था, और उन्होंने जो इलेक्शन को पोस्टपोन करने का और 8 अक्टूबर का फैसला किया था वो बिल्कुल अनलॉफुल था और विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी था। ये तो मैंने इनको इनकी अपनी हुकूमत की और दूसरों की बात बता दी। आज भी जो इलेक्शन कमीशन जमा करा रहा है, इधर जो उसने जमा कराए पंजाब इंतखाबात पर जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके अंदर अगर उसने किसी ऑर्डर को माना नहीं है तो वो जवाब जमा क्यों करा रहे हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब केयर टेकर हुकूमत, यानी इस वक्त वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब केयर टेकर हुकूमत, दे ऑल आर टेकिंग इट कि फैसला 2-3-3-2 का है, ना कि 4-3 का है। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात की तरफ आए, जो सदीकुल फारूक साहब माशाल्लाह इतने जबरदस्त लॉ मेकर रहे हैं, बड़े जबरदस्त उन्होंने काम किए हैं, मैं इनको थोड़ा सा ये याद करा दूं, ये जरा पढ़ लेते ना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81C। वो आर्टिकल 81C इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि जब कोई ऐसी हुकूमत आए जो शब-खून मारना चाहे, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, जमहूरियत पर और जमहूरियत को डीरेल कराना चाहे और इलेक्शन से भागना चाहे, तो चार्ज एक्सपेंडिचर की टर्म्स में उसको क्लासिफाई किया गया है कि जी उसके लिए ना किसी पार्लियामेंट के वोट की जरूरत है, और इवन सुप्रीम कोर्ट कैन अवोट 81D एंड ऑर्डर दीज फंड्स एट चार्ज एक्सपेंडिचर। उसमें आपने करना क्या है? कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसा होता है एक्स्ट्रा फंड किसी और चीज के लिए एलोकेट कर दी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ज़लज़ला आया है, NDMA को पैसे चाहिए थे, उन्हें कुछ पैसे दे दिए गए जो बजट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन
جو کیبنٹ ہے ڈیزاسٹر آ گیا نا. 84 کو صرف ایک لاسٹ بات مجھے بڑی امپورٹنٹ بات ہے 84 کو یوز کرتے ہو ڈپلوائے کر دیتے ہیں ایکسپینڈیچر کو اور بعد میں بجٹ سے پہلے جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کی اپروول دے دیتی ہے. تو آرٹیکل 81C کے تحت انہوں نے جو چارج ایکسپینڈیچر رکھے ہوئے ہیں وہ ایکسپینڈیچر الیکشن میں ایشو ہونے تھے. یہ پارلیمنٹ کے پیچھے توہین عدالت سے بچنے کے لیے کیبنٹ کا پارلیمنٹ کا جتنا مرضی استعمال کریں. آج اگر سپریم کورٹ نے جو اے جے کے کی ہے اس نے ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا نا تو یہاں پر دوسرا وزیر اعظم بھی نااہل ہوگا توہین عدالت ہونے پر. ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں عارف چودھری صاحب. سر بڑی ہی عجیب سی سچویشن ہے, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کلیئر کر سکیں. دیکھیں حکومت یہ کہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا وہ فیصلہ درست نہیں تھا کیونکہ وہ فیصلے کا عدد جو ہے وہ کریکٹ نہیں تھا. جو میجورٹی ہے اور ڈسینٹنگ نوٹس ہیں اس کی روشنی میں یہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کچھ اور ہے عدالت کا موڈ مزاج اور آئین اور قانون کا موڈ مزاج. چیف جسٹس صاحب اپنے ساتھ جو بینچ بنائے بیٹھے ہیں اس بینچ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کرائیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ویٹ کیا, اس کے بعد بڑی لمبی چوڑی اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی, ریمارکس پاس ہوئے, پھر اس کے اندر ان کو کہا گیا جی ہمیں نہ ہی سیکیورٹی ملی ہے نہ ہی ہمیں پیسے ملے ہیں. اب کیا کرنا ہے سر؟ ایک طرف قانون آئین چیف جسٹس صاحب ہیں, دوسری طرف اسی آئین قانون کی کونوٹیشن ڈفرینٹ نکالی جا رہی ہے. عجیب سی کیفیت ہے. میں نے تو پہلے کہیں دیکھی, آپ نے دیکھی تو بتائیں کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, میں نے تو دیکھی یہ 97 میں بالکل اسی طرح کا منظر تھا کہ چیف جسٹس نے بلایا توہین عدالت اور ملزم جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے, پرائم منسٹر تھے. وہی رویہ تھا, انہوں نے ڈویژن ججز کی کر دی, 2 سپریم کورٹس ہو گئی تھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ آج تک بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ڈویژن بڑی دیر تک وہ ڈویژن چلتی رہی اور بڑی مشکل سے پھر آ کے یعنی ایک وہ بھی عامر کی مہربانی سے پھر یہ ہوا کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے جج صاحبان اور انہوں نے کہا کہ جناب آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اور بلکہ ایک ججمنٹ پاس کر دی سپریم کورٹ نے, وہ جو جس سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن والی ججمنٹ بڑی مشہور ججمنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ آئین سے انحراف جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلا ہوگا, اور ہمارے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس بھی, کہ وہ کسی کو جس طرح ارشاد حسن خان صاحب نے کیا تھا اس طرح کہ وہ کسی عامر کو کوئی دے سکے, توثیق کر سکے اور اسے اجازت دے سکے کہ آپ جناب آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, یہ اسے ہولڈ ان ابینس کر سکتے ہیں یا سبورٹ کر سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو سب کو. بات 2-4 کے انداز کی بات ہے. یہ آج تک کبھی ہوا نہیں, پوری دنیا میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ججز جو ہیں پہلے سب سے پہلے انہیں تو صحیح کر لیں کہ ججز آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ اپنا گھر تو پاکستان میں پھر گھر تو کوئی بھی درست نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہمارا گھر پورے کا پورا برباد ہو رہا ہے. لیکن آئین نے ایک طریقہ کار طے کر دیا ہے اس میں, اور آئین نے اختیار بھی دے دیا ہے رولز میکنگ کا سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ کے وہ رولز ایگزسٹ کرتے ہیں. ان رولز کو جب تک تبدیل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ رولز جو ہے وہ لاگو ہوں گے, اور اس کے مطابق بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کو, اور چیف جسٹس جو بینچ بناتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ 2 یا 3 ممبرز کا نہیں کہلاتا, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہلاتا ہے. یہ ہمارے ہاں اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ جتنے لوگ بھی اب اس کی زد میں آتے ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں, میں سب کو نہیں, اس میں صدیق الفاروق صاحب تو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے, ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی ایک لائن ہے, انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, میں ان سے بڑی شدید معذرت کے ساتھ, چونکہ وہ آج کل طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی, میں ان کو بالکل ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت جو ہے آئین میں بڑی کلیئر ہے, یہ اور یہ جو ہو رہا ہے ایسا بالکل ہونا نامناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ پارٹی بن کے جج صاحب آئے اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نہ کرو. ہم نے بھائی جج صاحبان جو ہے وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے, وہ کہنے کا ان کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ وہ جو بینچ بنے اس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے اور اس میں اپنی رائے جو ہے بطور فیصلے کے دے. اب فیصلہ ہونے کے بعد جج صاحبان اپنے تو یہ لکھنا شروع کر دیں, یعنی اطہر من اللہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب نہیں اس میں نہ سنیں اور یہ فلاں چیز کو دیکھے اور فلاں.
اگر یہ صورتحال پیدا کر دی جائے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں رہتی. اور یہ بات بھولے یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ بھی اسی وجہ سے پھر نہیں رہے گی, کیونکہ وہ کہیں گے جی اپنا گھر آپ درست پہلے کر لیں پھر آپ کو ہم موقع دیں گے. چونکہ اس وقت اپنے گھر کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا, کوئی اور قوت دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے گھر جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر ایک گھر متحد ہے تو وہ پھر آ کے سنبھال لے گا کہ کہے گا جی کہ آپ تو آپس میں نہ سیاستدان ٹھیک ہے نہ پارلیمنٹ اور نہ عدالتیں ہیں. تو اس لیے یہ راستہ جو کھولا جا رہا ہے اس پہ تھوڑا سا انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ راستہ پھر ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. صدیق الفاروق صاحب, سر یہ فرمائیے کہ دیکھیں بہت سارے بحران تو پاکستان کے اندر ہیں, لیکن ان میں ایک بحران جس سے ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ کبھی بھی نہ پیدا ہو, اور وہ تھا اس وقت جو عدالتی اور جج صاحبان کے درمیان ہونے والے جو معاملات ہیں. عدالتی بحران کا ورڈ یوز کیا جائے غلط نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کا کام یقینی طور پہ بڑے کا بردباری کا, حکومت کا کام بڑے کا بردباری کا رول پلے کرنا ہے. اپوزیشن تو چلے ہم مانتے ہیں جی ان کا کام ہے کہ جی ہمیشہ وہ حکومت کے خلاف برسرے پیکار رہتے ہیں, ایوان کے اندر رہیں یا سڑکوں پہ رہیں. پاکستان تحریک انصاف 1 سال سے بھی زائد, اب تو خیر ہو چکا, آج مکمل 1 سال ہو گیا, اس سے پہلے انہوں نے شروع کر دیا تھا. دے آر دیئر آن دا روڈز. واٹ از دا وے آؤٹ, کس طرح حل کرنا ہے؟ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ اس میں بلکہ بائنڈنگ رول پلے کریں گے, یہاں پہ تو چیزیں بالکل مختلف جا رہی ہیں. کیا کہیں گے صاحب؟ یہ جو غیر معمولی صورتحال, جی, ایکسٹراآرڈینری سچویشن سپریم کورٹ کے فیصلوں اور بردر ججز کے رویوں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو چیف جسٹس صاحب کو اوپن کورٹ میں ان کی آنکھیں نہ بھر آتی, آنسو نہ آتے, وہ وضاحتیں نہ کرتے, وہ یہ نہ کہتے میں ان جج صاحب کو ساتھ بٹھا کے میسج دینا چاہتا ہوں, وہ یہ نہ کہتے میرے نزدیک یہ آڈیو لیکس اور یہ ریفرنسز جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور باہر سے یہ امپوز نہیں کی گئی. عارف چودھری صاحب کو میں سلام بھی کہتا ہوں, ان کی آواز کافی دنوں کے بعد میں نے سنی ہے, اور ویسے تو انہوں نے میرے ٹیلی فون پر عیادت بھی کی. 97 کی صورتحال جو تھی وہ بھی جس کا ذکر کیا, میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا پریس سیکریٹری اور ترجمان اسپوکس مین تھا, اسپیچ رائٹر. تو سجاد علی شاہ صاحب بھی 2 ایڈہاک ججز ساتھ بٹھا کے جو کچھ کر رہے تھے وہ سچویشن اسی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اور میں نے ایک پریس کانفرنس پھر کی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ نئے اپوائنٹ کیے جائیں. تو اس سلسلے میں وزیر اعظم اس وقت جناب نواز شریف صاحب صدر لغاری سے ملنے گئے, میں ساتھ تھا. تو جب وہ باہر آئے تو میں نے کہا جی یہ جو ججز کا مسئلہ ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں کپل آف ڈیز کہہ دوں کہ دیز اپوائنٹمنٹس ول بی میڈ ان کپل آف ڈیز, تو انہوں نے کہا نہیں سون کہیں. پھر میں نے پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں سجاد علی شاہ صاحب مرحوم وہ کافی سیخ پا ہوئے اور مجھے پوری اپنی رہائش پہ انہوں نے طلب کیا. وہاں بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا مجھے یہ پتا ہے ٹیلی فون پر کیا گفتگویں ہوتی ہیں وغیرہ. تو کچھ اور لوگ بھی درمیان میں اس میں داخل ہو گئے تھے جو ٹیلی فونک گفتگوؤں کی خبریں ادھر بھی دیتے تھے ادھر بھی دیتے تھے. بہرحال وہ پھر پتا ہے عارف چودھری صاحب سب کو, انہوں نے بہرحال برادر ججز نے ہی پھر فیصلہ کیا کہ چونکہ آپ جونیئر تھے اور آپ نے یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے, وہ پھر رکھ گئے اور جو سینئر پوسٹ تھا وہ چیف جسٹس بن گیا. اب جو صورت حال یہ ہے اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی کردار ادا کرے, پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ اور رولز اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو اپنا لا اور کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ رولز بناتی ہے تو لا بنا دیا گیا ہے, اسی لیے فیصلہ یہ بھی آیا. تو یہ صورتحال عارف چودھری صاحب کا احترام کرتے ہوئے ٹھیک ہے, آج یہ ہم جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ بہرحال اسے ایڈریس تو کرنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹ بھی کرے گی, سپریم کورٹ کے برادر ججز کو چیف جسٹس صاحب کے سمیت اس سچویشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ملاقاتیں شروع ہونے کی خبریں بھی آئیں کہ چیف جسٹس صاحب وہ
मुलाकातें भी शुरू की हैं उन्होंने बेंचेस में रिप्रेजेंटेशन भी देनी शुरू की है जो पहले नहीं देते थे, लेकिन अब भी बहुत से मसाइल हैं, इनको इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान हल करना। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, बिल्कुल मैं आपकी तरफ आता हूँ। आलिया हमजा साहब ये फरमाएं कि जस्टिस काजी फाइज यसा साहब ने 50th जो गोल्डन जुबली थी उसके अंदर स्पेशल इजलास के अंदर शिरकत की, आज उनको इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि आज उनको एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, जिसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली, अगर मैं 2 जुमलों में बताऊं तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, मेरे से तय किया गया था, कमिट किया गया था कि किसी भी सूरत में वहाँ पे कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। जो हमारा स्टेटमेंट है इस सेशन की, दैट इज़ 50th गोल्डन जुबली ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के ऊपर ही हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब एक जुमला मैं ऐड कर दूं। जी उन्होंने कल अपने एड्रेस में ये वाज़ेह कर दिया था जी, 2 दफ़ा किया था वाज़ेह, उन्होंने 2 दफ़ा वाज़ेह किया था, आज उसके ऊपर उन्होंने तफसील भी शाया की है। आलिया साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड हिटिंग तो नहीं कर रही? काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी वो दे चुके हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू हिज क्लैरिफिकेशन नाउ? देखिए, मैं दोनों को जरा सुन नहीं पाई कि मैं इन लोगों का जवाब दे सकती, लेकिन काजी साहब के उसके ऊपर मुझे अफसोस ये होगा कि मेरा जो आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, वो किस तरह से हुकूमती बेंच के ऊपर बैठ सकता है। इन्होंने मेमो गेट में फैसला दिया था कि जरदारी साहब के मुकर्रर करदा सफीर हुसैन हक्कानी ने मुल्क के साथ गद्दारी की, ठीक है, और वही काजी साहब जरदारी साहब के साथ बैठकर आइन की गोल्डन जुबली बना रहे थे। उनके एक बंदा या 2 बंदे छोड़कर 7 गवर्नर बैठे हुए थे KPK के, जो आइन शिकनी कर चुके हैं और जो ये बता चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैंने कहा कानून और आइन के ऊपर अमल कराना के लिए जो है ना, मैंने नहीं इलेक्शन की KPK में डेट देनी। और उसके पीछे वो शख्स बैठा था जो आइन की किताब एक हाथ में उठाकर जिस तरह के नाजेबा इशारे कर रहे थे, और उन्हीं के साथ वो लोग बैठे थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जो है एक बयान हल्फी जमा कराया था, जिससे बाद में वहां से आपको भी पता है कि काजी साहब वज़ीर आज़म है मैडम, वो आपके वज़ीर आज़म है मुल्क के, अब आप उनको जो मर्जी कहें, वज़ीर आज़म तो हैं। जी, मैं मुल्क के वज़ीर आज़म की बजाय मैं अभी मुल्क के वज़ीर खजाना की बात करी थी, जिनका बयान हल्फी हुदैबिया पेपर मिल्स में था और बाद में बंद कर दिया गया था। और मुल्क के वज़ीर आज़म साहब पर तो मैं आऊंगी जिनका पूरा हुदैबिया पेपर मिल्स ही बंद कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि मीडिया के ऊपर इस पर कवरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन काजी साहब ने बड़ी खूबसूरती से वहां पर ये कह दिया कि यहाँ पर जितनी भी सियासी तकरीरें हो रही हैं, वो सियासी तकरीरें फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं। तो क्या उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था? बस एहतराम मेरे उनसे सवाल है। आपने खुद फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ये दावतनामा दिया गया, और आपने कहा इत्तेहाद ईमान और तंजीम की बात, और खुद ही इन्होंने इत्तेहाद ईमान और तंजीम की बात की। तो मुझे ये बताएं, इन्होंने तो खुद उसके बरक्स काम किया। जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शामिल नहीं थे, ये भी ना आते। इनके आने से इनके अपने इदारे के ऊपर सवाल उठे हैं, और वो फूट जो कल तक फैसलों तक महदूद थी, वो ये पार्लियामेंट तक ले आए हैं। फिर उसके बाद उस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में वफाक की सबसे नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ नहीं थी, वहां पर तो सियासी तकसीम को खुद खुलेआम जाकर सपोर्ट किया गया, और आइन से इजहार उस पार्लियामेंट पर किया गया है जिसने उसी रोज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शब खून मारने के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया हुआ था, और वहां पर रोज आइन टूट रहा है, और आईनी जो ये जो आईनी इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए रबर स्टैम्प सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए, और हर गैर आईनी हथकंडे बुए कार लाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर इनको दी हुई गारंटी के वहां पर सियासी तकरीरें हुई थी, तो क्या इनका रिएक्शन सिर्फ एक लेटर होगा या कानूनी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगा? दूसरी चीज, ये तो वो बात होगी जिस पर इन्होंने बात की। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अफसोस मुझे ये है कि कल यहाँ पर जहाँ पर ये हुकूमती फ्रूट चार्ट जो है, वो अपने आप को इलेक्शन से बचाने के लिए तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने, मतलब वहां पर ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स का बिल पेश कर रही थी और जॉइंटली उसको अप्रूव कर रही थी, और वहां पर सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक अपील का हक देने के लिए पूरी जो है पार्लियामेंट को बुलाया गया था। उसी के साथ सेनेट के अंदर कल मेरे अवाम का एहसास राशन रियायत की करारदाद को वहां पर एक क्वैश कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हमने इस पार्लियामेंट को यूज करने कभी 1100 अरब की जो NRO2 लेने के लिए, या हमने इसको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर शब खून मारने के लिए, पॉइंट आ गया आपका, टाइम कम है मेरे पास, करने के लिए,
یعنی میری پارلیمنٹ کی اوقات صرف یہ رہ گئی ہے کہ اشرافیہ کی خدمت کرے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا نا میڈم, پوائنٹ آ گیا آپ کا. میرے ساتھ ہیں عارف چودھری صاحب کی طرف میں نے جانا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا میڈم, علی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. عارف چودھری صاحب سر یہ فرمائیں, ایک وزیر اعظم آج ان کو رخصت کر دیا گیا, سپریم کورٹ ہو یا ہائر کورٹ ہو, عدالتیں ظاہر ہے عدالتیں ہیں, یہ فرمائیں کہ آج تک کی جو کارروائی ہے سپریم کورٹ کا جو کیس جاری ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے, جس میں آج الیکشن کمیشن نے تفصیلی اپنا جواب جمع کرایا ہے, اٹارنی جنرل صاحب بھی کافی دیر بیٹھے رہے, چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی 1.5 گھنٹے کے قریب سنا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. عدالت اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت یا یہ بینچ اس وقت کوئی اسی قسم کی, جس طرح کنٹیمپٹ کی کارروائی سردار تنویر کے خلاف ہوئی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیر از آلویز اے پروویژن اویلیبل. جی بالکل کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. بات ایک سمپل جو ہے نا, میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اگر تو کسی کی نیت ٹھیک ہو نا, میں اس کو بینچ کو ایک طرف رکھ دیں, یا جو فیصلے ہو رہے ہیں, یا قاضی صاحب کا جا کے وہاں پارٹیزن انداز میں وہاں کھڑے ہو جانا, کیونکہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے وکیل ہے, روز پیش ہوتے ہیں, بڑا احترام ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں ایسی سچویشن میں, ورنہ جانا تو وہ جمالی صاحب بھی چلے گئے تھے. اصل بات یہ ہے کہ کس موقع پہ آپ جا رہے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف آپ نے اپنے طور پر ایک علیحدہ فیصلہ بھی کر رکھا ہے, اور آپ اس میں بڑے نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. آپ کی رائے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, ہر جگہ چل رہی ہے, اور وہ متصادم اور متضاد ہے آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے. اور آپ اپنے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جو لفظ آپ کے استعمال ہوئے ہیں وہ متکبرانہ اور رونق اور اس طرح کے لفظ ہیں, اور اس کے بعد, اور یہ سارے لفظ کس لیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یعنی وہ انہیں کہاں انڈر مائنڈ کیا جائے گا, وہ اس فیصلے کے حوالے سے کہ جو فیصلہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے طور پر امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. تو آپ اگر ایسی سٹیج پہ آپ ڈیفائنٹ ادارہ جو ہے, جو اپنے طور پر وہاں ہر ممکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے کہ جس سے اس پہ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو, اگر آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا وزن جو ہے وہ کہاں پڑے گا؟ اس ادارے کے حق میں پڑے گا, ان لوگوں کے حق میں جائے گا, اور اس کے بعد آپ بھلے جو مرضی کہیں. اصل بات جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پرسیپشن کی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر پرسیپشن, مطلب بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, بہت اچھے جج ہیں, لیکن پرسیپشن اس طرح کا بنانے میں ذرا تھوڑی سی مہربانی کرنی چاہیے تھی. ذرا اس کو احتیاط کرتے کہ بھئی ایسی صورتحال میں دیکھیں آئین کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, میں آپ کو عرض کروں یہ بڑی بدقسمتی ہے. کیا گولڈن جوبلی ہم آئین کی بنا رہے ہیں؟ آئین کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اندر سے, یعنی مطلب سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہوتا. اگر ایمان ہو تو پھر اس طرح کو کرے. تو اچھا ایک اور بات, اگر تھوڑی سی بھی اگر یہ چاہتے ہیں, جو سب چاہتے ہیں کہ اس وقت ماحول درست ہو, اگر واقعی 3-4 مہینے کی بات ہے, اگر یہ ایک دفعہ جا کے کہہ دیتے کہ جی الیکشن ہم جوائنٹ کرانا چاہتے ہیں, آپ مہربانی کریں ان کو بھی بلا لیں, بلا کے تو کوئی 2 یہی میں نے سوال کرنا تھا صدیق الفاروق صاحب سے, آپ نے بات ہی وہ کہہ دیا. میرے ساتھ رہے صدیق الفاروق صاحب, 2 منٹ ہے میرے پاس, ٹائم شارٹ ہے. قومی سطح پر ہم آہنگی کی ضرورت ہے. یہ نیریٹو, یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت پا رہی ہے. حکومت نہیں کرنا ہوتا سر, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, حکومت سے بردباری کا رول پلے کیا جاتا ہے. کھل کھلا کے کریں, آف دا ریکارڈ اگر کوئی ملاقاتیں باتیں جا رہی ہیں تو کھل کے بیٹھ کے ٹیبل پہ بلائیں اور بیٹھیں اور بات کریں. اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ ایک تو بات عارف چودھری صاحب نے بہت اچھی کی, معاملہ ہوتا ہے پرسیپشن کا. تو میں نے اسی لیے بعض اداروں کے حوالے سے جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا, ان کا پرسیپشن ٹھیک ہو جائے. یہاں فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ان کی گفتگو کے تقریر کے کنٹینٹس ہیں وہ دیکھ لیجئے گا. اور یہ جو دوسرا سے, یہ پارلیمنٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک وہ جگہ یوز کی گئی تھی. جی وہ جگہ, اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, جگہ استعمال کی جاتی ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے, بلا شبہ ایسے موقع آتے ہیں کہ جب اپنا آپ کہہ لیں سیاسی قوتوں میں اتفاق رائے نہیں ہوتا, انتشار بھی ہوتا ہے, یا اور بعض اوقات قومی حوالے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جیسے دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانے کے بعد ہوئے. اس وقت وزیر اعظم نے سب کو بلایا, آل پارٹیز کانفرنس, اور وہ 126 دن دھرنا دینے والے
लीडर को अपने राइट हैंड साइड पे बिठाया था और मुतफिक होकर सारे उठे थे। अब भी अगर सारे लोग, सब पार्टियां मिलकर एक कमेटी बना दें, वो कौमी एजेंडा बनाए तो और सर उसके लीड करें बाद- ना, आपसे ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हुकूमत आपकी है, लीड करें आप। आज आसिफ साहब ने भी कहा, सब ने भी कहा, शायद पस पर्दा भी कुछ एफर्ट्स हो रही हैं। अगर ये हो जाए तो मैं सबसे पहले इसको सपोर्ट करूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। सिद्दीकुल फारूक साहब, आलिया का भी बहुत शुक्रिया, और आरिफ चौधरी साहब सर वेरी थैंकफुल आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन खत्म हो जाता है प्रोग्राम का वक्त, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।